السلام علیکم، میں فائزہ ہوں، اردو ترجمان AES ایسوسی ایشن کی طرف سے۔ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ حکومت کے حال ہی میں دیے گئے اقدامات شیئر کروں گی، جو کہ اس کرفیو کے ختم ہونے کے بعد یعنی کہ 11 مئی سے ہر افراد کو فالو کرنے ہوں گے۔ La date du 11 mai confirmée۔ تو بات کریں گے گرین زون کی اور ریڈ زون کی۔ گرین زون وہ زون ہے جہاں وائرس کی گردش کم ہے یا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس زون میں سب کچھ آہستہ آہستہ کھولا جائے گا، جبکہ ریڈ زون جہاں وائرس کی گردش بہت زیادہ ہے، سختی برقرار رکھی جائے گی۔ 4 علاقے جہاں وائرس ایکٹیو ہے، جن میں ایل دو فرانس شامل ہے، جہاں بڑی تعداد میں ٹیسٹ لیے جائیں گے۔ نئے حکم تک کالجز، پارکس اور گارڈنز بند رہیں گے۔ ایڈواہ فلپ کا کہنا تھا کہ اگر گرین زون 3 ہفتوں تک گرین رہتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ جون کے شروع میں ہائی اسکولز، بارز اور ریسٹورنٹس کھولے جائیں۔ ایک اور گرین زون میں 11 مئی سے گرون سیکشن دو میٹرنل، CP اور CM2 کی کلاسز کھولی جائیں گی۔ 18 مئی سے کالج سے سیزیم اور تھوازیم کی، ہائی اسکول سے پرومیئر اور ٹرمینل کی کلاسز کھولی جائیں گی اور 25 مئی سے باقی کلاسز کھولی جائیں گی۔ ہر کلاس میں کم سے کم بچے ہوں گے۔ چھوٹے بچوں کی کلاسز میں کم از کم 10 بچوں کی تعداد ہوگی اور بڑے بچے جو کالج یا ہائی اسکول جاتے ہیں تو ان کی کلاس میں کم از کم 15 بچوں کی تعداد ہوگی۔ ریڈ زون میں اسکولز حالات کی بنیاد پر کھولے جائیں گے، لیکن کالجز اور ہائی اسکولز نہیں کھولے جائیں گے، اس لیے اسکولز اور میری کی طرف سے نکلی ہوئی ہر معلومات کا دھیان رکھیں۔ یہ والدین فیصلہ کریں گے کہ وہ بچوں کو اسکول بھیجنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کی سیفٹی کے لیے ان کو اسکول نہیں بھیجنا چاہتے تو آپ نہ بھیجیں۔ سونتے علامات کے حامل افراد کے لیے بڑے پیمانے پر ٹیسٹ لیے جائیں گے۔ ٹیسٹ مثبت آنے پر آپ کو علیحدہ رہنا پڑے گا تاکہ آپ کی فیملی کے افراد حفاظت میں رہ سکیں، اور وہ سب افراد جو وائرس کیریئر کے رابطے میں تھے ان کے بھی ٹیسٹ لیے جائیں گے۔ حاملہ خواتین، سانس کی بیماریوں، کارڈیک، ہائی بلڈ پریشر، موٹاپا وغیرہ میں مبتلا افراد کو سختی سے مشورہ دیا گیا ہے کہ آپ 2 ماہ سے جو رولز قائم کیے گئے ہیں انہی پر عمل کریں گے۔ ٹرانسپورٹس میں ماسک پہننا لازم کیا گیا ہے۔ ناعمل کرنے والوں کو 135 یورو کا جرمانہ ہوگا۔ پیشہ ورانہ سفر کا ثبوت آپ کے باس کو آپ کو مہیا کرنا ہوگا۔ صبح 5:30 سے 10:30 بجے کے بیچ اور دوپہر 3 بجے سے 7:30 بجے کے بیچ۔ منسٹر نے یہ بھی بتایا ہے کہ پیرس اور ایل دو فرانس میں حکومت بہت سخت قوانین نافذ کریں گی ٹرانسپورٹس میں، اور اگر صورتحال بہتر نہ ہوئی تو اضافی اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں۔ ڈیپلاسموں 11 مئی سے 100 کلومیٹر کی حدود میں سند کے بغیر سفر کرنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن 100 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر صرف کوئی فیملی مجبوری یا پیشہ ورانہ وجوہات کی بنا پر کر سکتے ہیں۔ ایسے سفر کے لیے آپ کو نئی سند کی ضرورت پڑے گی۔ بارڈرز یورپی یونین کے باہر آئندہ اطلاع تک بند ہوگا اور کم از کم 15 جون تک یورپی یونین پابندیوں کے ساتھ کھولا جائے گا۔ کومیرس تمام دکانیں کھولی جا سکتی ہیں سوائے کیفے، بارز اور ریسٹورنٹس کے۔ تمام تاجروں کو حکومت کی دی گئی ہدایتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ ناعمل کرنے پر شاپس بند کر دی جائیں گی۔ مئی کے آخر میں بارز، کیفے اور ریسٹورنٹس کے متعلق فیصلہ سنایا جائے گا۔ مارچ، اپریل اور مئی کے مہینوں کے لیے شارژ سوسیال اے پاترونال یعنی سوشل چارجز کینسل کر دیے گئے ہیں ان تمام شعبوں کے لیے جن کو انتظامی بندش کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ لا وی کوتیدین سینماز، تھیٹرز، میوزیمز، شاپنگ سینٹرز، جمز، میرج ہالز اور بیچز وغیرہ بند رہیں گے۔ صرف پارکس، گارڈنز، لائبریریز یا چھوٹے میوزیمز گرین زون میں حالات کے مطابق کھولے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جنازے کی تقریبات میں صرف 20 افراد شامل ہو سکتے ہیں۔ عبادات کے مقامات کھولے جائیں گے لیکن کسی بھی تقریبات کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایمرجنسی نہ ہونے پر شادی جیسی تقریبات کو ملتوی کرنے کا کہا گیا ہے، اور پبلک پلیسز میں زیادہ سے زیادہ 10 افراد اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ ریسپونسابل انسمبل کورونا وائرس کو روکنے کے لیے یا اس سے بچنے کے لیے جو 5 چیزیں ہمیں کرنی چاہیے، تو سب سے پہلے ضرورت نہ ہونے پر گھر سے باہر بالکل بھی نہ نکلیں۔ دوسری چیز، اپنے ہاتھ بار بار دھوتے رہیں۔ جب آپ باہر سے آئیں تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئیں اور ان سب چیزوں کو ڈس انفیکٹ کریں جو چیزیں آپ لے کر گئے تھے اپنے ساتھ، جیسے کہ آپ کا موبائل فون یا جو چیزیں آپ اپنے ساتھ باہر سے لائیں ہیں تو ان کو بھی ڈس انفیکٹ کریں۔ تیسری چیز، کھانسی کہنی میں کریں۔ چوتھی چیز، اپنے چہرے کو ہاتھ لگانے سے پرہیز کریں، اور پانچویں چیز، کم از کم اپنے اور دوسرے افراد کے درمیان 1 میٹر کا فاصلہ رکھیں۔ L'information pour tous
اس ویڈیو کو اپنی کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ یا جنہیں فرینچ تھوڑی یا بالکل بھی نہیں آتی ان کے ساتھ شیئر کرنے سے نہ کترائیں تاکہ ان تک صحیح معلومات پہنچ سکے، اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر اہم معلومات آپ تک وقت پر پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔